کیا بات مولا، تعمر لکھ دے، تعمر لکھ دے، آنا مقدر تعمر لکھ دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یاد آ گئی جب 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 اپنی خطائیں، مولا مولا یاد آ گئی جب جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا 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 غلاف کعبہ پکڑ کر، رویا 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 غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ حسان یامین بہت ہی خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ آپ لوگ سماعت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ کرم رمضان ٹرانسمیشن میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ہی کشفت دجا بھی جمال ہی، حسنت جمیع خصال ہی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، اور جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ تو بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ تو بڑے نصیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ۔ کرم رمضان ٹرانسمیشن ماشاءاللہ سے ہمارے درمیان میں آج پہلی اور ویکلی ٹرانسمیشن آپ کے سامنے حاضر، فیضان ارشادی، اور میں جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں آفیشل نعت کی دنیا یوٹیوب چینل اور فیس بک سے، تو ثواب کی نیت سے شیئر بھی کر دیجیے گا، اور اگر آپ بھی اپنے پسند کا کوئی کلام سننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ باکس میں فرمائش بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے درمیان عالم دین بھی موجود ہیں، تو آپ اپنے پسند کا کوئی انشاءاللہ جو سوال کریں گے اس کا جواب بھی دیا جائے گا۔ اب انشاءاللہ ہم بڑھتے ہیں علامہ صاحب کی طرف، اور علامہ صاحب سے جو کہ آج دن 10 رمضان المبارک کا مہینہ اور 10 رمضان المبارک جو گزرا ہے، دن جو گزرا ہے، اس کے حوالے سے آج علامہ صاحب سے پہلا سوال کرتے ہوئے، حضرت علامہ صاحب سے آپ سے میں مخاطب ہوتا ہوں اور آپ کے سلام عرض کرتا ہوں۔ اور پہلا سوال جو کہ اکثر لوگوں کے یہ ذہن میں آتا ہے کہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیتیں کیا تھی، تو اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں تاکہ ناظرین بھی ان کے علم میں بھی اضافہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ فہم بھائی، آپ نے سوال فرمایا ہے کہ حضرت اماں ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ جو زوجہ رسول ہیں اور مادر بطول ہیں، سبحان اللہ، بے شک۔ اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ نے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے حضرت اماں ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میں سے عطا فرمائے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ 4 بیٹیاں جو حضور کی ہیں، وہ ان کی والدہ کا نام بھی اماں ختیجۃ الکبریٰ ہے، اور 2 بیٹے ہیں، ان کے والدہ کا نام بھی اماں ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اور یہ وہ ہیں کہ دیکھیں، اگر بندہ جب
بڑی شان والا ہوتا ہے، مقام والا بنتا ہے، یا اللہ اس کو عزت عطا فرماتا ہے، تو دو بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جتنا بھی بڑا بن جائے نا تو لوگ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ تو کیا ہے۔ دو بندے ایسے ہیں۔ اب وہ دو بندے کون ہیں؟ پہلا تو وہ کہ جو آپ کے بچپن کا یار ہے، جو آپ کا ساتھی ہے، بالکل آپ کے ساتھ اس نے بچپن گزارا ہے، آپ جتنی بھی شہرت پہ پہنچ جائے نا وہ بولے گا مجھے پتہ ہے یار تو کیا ہے، تو ہوگا دنیا کے لیے عالم، مفتی، محدث اور مفکر، کچھ بھی ہوگا، میرے لیے تو وہی ہے، میں جانتا ہوں تو کیا ہے۔ اور دوسرا بیوی، آپ کچھ بھی کر لیں، بیوی کہتی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کیا ہیں۔ وہ ایک حکایت ملتی ہے کہ وہ ایک اللہ کے ولی تھے، تو ان کے کئی مرید ہوا کرتے تھے، تو وہ گھر پر جاتے تھے، ان کے مریدین آتے تھے، وہ کہنے لگے کون سا پیر؟ کوئی پیر نہیں ہے۔ تو اس نے کہا، انہوں نے سوچا کہ یار کیوں نہ ہو کہ اسے کرامت ہی دکھا دوں، تو انہوں نے ہوا میں اڑنا شروع کیا۔ اب وہ بیوی دیکھے لیکن لگا یار میرا شوہر کہتا ہے میں ولی ہوں، ولی تو یہ جو ہوا میں اڑا ہے۔ اب وہ شام کو انہوں نے سوچا کہ اب میں جا کر بتاؤں گا، میری کرامت دیکھ لی ہے تو مان جائے گی۔ گھر پر آ کر نا بیوی کو کہا، بیوی نے کہا کہ کہاں گئے ہوئے تھے، اب بڑے ولی بنتے ہو، آج میں نے ولی دیکھا ہے جو آسمان میں ہوا میں اڑا تھا۔ تو انہوں نے کہا بھائی تم نے کیا ولی دیکھا ہے؟ وہ تو میں خود تھا۔ کہنے لگی اس لیے نا ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہے تھے آپ۔ تو بیوی اور دوست کبھی بھی آپ کی شان و شوکت کو نہیں مانے، مگر یہ آپ کی اور میری بات ہے، قربان جاؤں آمنہ کے لال کے اوپر، جنہوں نے دوستوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، یار غار، یار مزار، یاروں کے یار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بیویوں میں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور جو شان کو مانا، بیویوں میں شان کو جنہوں نے مانا، وہ اما خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور جب وہ آخری وصال کا وقت آیا، اس سے مبارک بھی ہے 10 رمضان المبارک کا، حضور نے نا بے انتہا اما خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت فرمائی، اور جب تک اما خدیجہ کبریٰ حضور کے نکاح میں تھی حضور نے کوئی دوسری شادی نہیں فرمائی۔ جب تک اما خدیجہ کبریٰ حضور کے نکاح میں تھی حضور نے دوسری شادی نہیں فرمائی۔ وصیت یہ تھی کہ اما خدیجہ کبریٰ کا جب وقت وصال آیا نا تو اما خدیجہ کبریٰ نے اپنی شہزادی حضرت فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ زاہدہ عالمہ فاضلہ قاریہ مفتیہ جناب اما فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی بچپنا تھا، حضور تشریف لائے تو عرض کی حضور مجھے طبیعت کچھ ناساز سی ہو رہی ہے۔ حضور نے فرمایا ختیجہ تیرا وقت وصال آ گیا، آخری وقت آ گیا۔ عرض کی کملی والے اگر میرا وقت آ گیا ہے تو میری 4 وصیتیں ہیں، اگر کرم نہ ہو جائے کہ آپ میری 4 وصیتیں پوری فرما دیں۔ 4 وصیتیں۔ حضور نے فرمایا کیا وصیتیں؟ عرض کی میرے آقا لجپال آقا، سونے آقا، مدنی آقا، کہیں ختیجہ کام کر رہی ہو اور آپ نے آواز دی ہو تو میں نے نہ سنی ہوں، کبھی میں نے آپ کی کوئی کام نہ کیا ہو تو ختیجہ کو معاف کر دیے گا، ختیجہ سے غلطی اگر ہوئی ہو تو ختیجہ کو معاف کر دیے گا، معاف فرما دی گا۔ حضور نے نا فرمایا ختیجہ میں بھی تجھ سے راضی ہوں اور میرا خدا بھی تجھ سے راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ عرض کی حضور کملی والے آقا میری فاطمہ کا خیال رکھیے گا، فاطمہ میری جان ہے، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ حضور نے خاتون جنت کو سینے سے لگا کر فرمایا خدیجہ اگر فاطمہ تیری جان ہے تو فاطمہ محمد کی بھی جان ہے، سبحان اللہ۔ فاطمہ اگر تیری جان ہے تو فاطمہ محمد کی بھی جان ہے۔ اللہ اکبر۔ زمانے والے کہتے تھے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ فدا ہو جائیں آپ پر، اور حضور فرمایا کرتے تھے فداک امی و ابی یا فاطمہ، کائنات والے اپنے ماں باپ فدا مجھ پر کرتے ہیں، میں محمد اپنے ماں باپ تجھ پر فدا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ محبت تھی۔ تیسری وصیت اما خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی، تیسری وصیت یہ تھی کہ میرے آقا لجپال آقا، سونے آقا، میں چاہتی ہوں کہ جب میرا وقت وصال آئے نا، جب میرا وقت وصال آئے، میری روح قبض ہو، تو میں چاہتی ہوں کہ میری آنکھیں ہوں اور حضور کا چہرہ ہو۔ میں چاہتی ہوں جب میرا وصال آئے، وقت وصال آئے، میری روح پرواز ہو جائے تو میں چاہتی ہوں میری آنکھیں حضور کا چہرہ ہو۔ خواہش بھی تو دیکھیں کیا ہے، اور یہ ہر بندے مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ جب ہماری روح نکلے تو کرم ہو جائے، حضور کا جلوہ نصیب ہو جائے، اور یہ بھی نہ ہو تو ہم تو یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ قبر میں سرکار تشریف لے آئیں، اور ہر عاشق کی یہی خواہش ہوتی ہے۔ اور بریلی کے امام، سنیوں کی جان، سنیوں کی شان، سنیت کے امام، لکھا ترجمہ کنز الایمان، نام احمد رضا خان، اللہ اکبر۔ انہوں نے نا اپنے بچوں کو وصیت فرمائی، فرمایا کہ جب میری قبر کو کھودنا نا تو اتنی گہری کھودنا کم از کم احمد رضا کھڑا ہو سکے، احمد رضا کھڑا ہو سکے۔ بیٹوں نے کہا ابا جان قبر تو اتنی کھودی جاتی ہے کہ بندہ بیٹھ سکے، آپ اتنی کیوں کھدوانا چاہتے ہیں کہ بندہ کھڑا ہو سکے؟
اب دیکھیں آگے بھی تو احمد رضا تھے نا. فرمایا وجہ یہ ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ قبر میں جب میں جاؤں گا تو قبر میں سرکار نے تشریف لانا ہے, قبر میں سرکار نے تشریف لانا ہے. اور احمد رضا نے ساری زندگی ادب مصطفیٰ کا درس دیا ہے. میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ حضور آئیں اور احمد رضا بیٹھا رہ جائے. احمد رضا تو یہ چاہتا ہے کہ حضور آئیں تو احمد رضا کھڑا ہو کر کہے مصطفیٰ جان رحمت و لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان. اور عاشق نے ایک منظر کھینچا اور عاشق نے کیا کہا کہ قبر میں جب سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں, گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. عرض کی میرے آقا میری چوتھی خواہش یہ ہے کہ جب میرا کفن مجھے دیا جائے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ کفن کوئی اور نہ ہو, آپ کی کملی والی چادر مجھے کفن دی جائے. آپ کی جو چادر ہے مصطفیٰ ہے نا, کملی والی جو چادر ہے, میں چاہتی ہوں مجھے کفن اس چادر کا ملے. حضور نے ابھی چادر پر ہاتھ ڈالا, رب نے فرمایا جبریل یا رب جلیل مولا کیا حکم ہے؟ فرمایا جلدی سے جاؤ اور حضور کی بارگاہ میں جا کر عرض کر دو رب فرماتا ہے عورت جنتی ہے تو کفن بھی جنت سے رب بھجوا رہا ہے. اگر عورت جنتی ہے تو پھر رب کفن بھی جنت سے بھجوا رہا ہے. تو میرے بھائیوں, میرے دوست, میرے بزرگ اما خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جنہوں نے حضور سے بے انتہا محبت کی, اور محبت کا صلہ ایسا ملا کہ جب ایک دن جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے, آ کر عرض کی میرے آقا آپ اپنی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرما دیں اللہ بھی تمہیں سلام بھیجتا ہے اور جبریل بھی تمہیں سلام دینے کے لیے آیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مزار پر کڑو رہا رحمتوں کا نزول فرمائے. ایسے ہنی ماشاء اللہ علامہ صاحب ہمارے درمیان میں گفتگو کر رہے تھے اور وصیت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے, اور آپ لوگ بڑے ہی ذوق کے ساتھ سماعت کر رہے تھے. تو دیکھنے والے ناظرین جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے تو اصالہ ثواب کے لیے آپ ضرور جو ہے شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں, انشاءاللہ آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اور دیکھنے والے جتنے بھی دوست احباب ہوں گے تو جتنے دوست احباب اس چیز سے فیضیاب ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کے نام عمل میں 90 نیکیاں لکھ دی جائیں گی, اور اللہ تعالیٰ بے شک ہر چیز پر قادر ہے جسے چاہے نواز دے. تو آگے ماشاءاللہ سے ہمارے درمیان حافظ قاری نعمان نقشبندی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے.
کرم رمضان ٹرانسمیشن کی جانب سے ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، اور بالخصوص آفیشیل یوٹیوب چینل نعت کی دنیا کی پوری ٹیم کی جانب سے ہم علامہ صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور قاری نعمان نقشبندی صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور سب سے پہلے آپ کو پھر آپ کی گوش گزار کرتا چلوں کہ الحمدللہ ماشاءاللہ سے ہمارے درمیانی کچھ ہی دنوں کے بعد 3-4 دن کے بعد انشاءاللہ 15 رمضان مبارک کا مہینہ ہے۔ علامہ صاحب، میں نے 15 رمضان مبارک میں میں نے جو نوٹ کیا ہے، کتنی قربان جاؤں رمضان مبارک کی 15ویں شب پر، کہ سب سے پہلے یوم ولادت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو 10 دن جو گزرے ہیں جو میں نے نوٹ کیا ہے، باقی اللہ عالم و رسول، پہلے دن پہلی رمضان مبارک کے مہینے میں جو پہلا دن گزرا وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر 3 رمضان مبارک کا مہینہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اس کے بعد تیسری جو یوم وصال جن کا منایا گیا پوری دنیا میں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 دن، اور اس کے بعد 15ویں شب جو آ رہی ہے اس دن بھی جو امام حسن کی جو ولادت ہے، امام حسن کے حرف 3 ہیں، ہا، سین اور نون، اور جو دن گزرے ہیں وہ بھی 3 ہیں، اور ماشاءاللہ سے جس دن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت ہوئی ہے، ہا، سین، نون، امام حسن کی ولادت کے ساتھ دوسرا جو دن بنایا جاتا ہے وہ یوم وصال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال کا دن ہے، 15 رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور دن ہے، اور پھر تیسرا اسی دن جو تیسرا یوم بنایا جاتا ہے وہ جنگ بدر، جو کہ ماشاءاللہ سے 313 صحابہ نے جنگ فتح کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی دی۔ ماشاءاللہ سے قربان جاؤں تو ناظرین کرام جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے تو ثواب کی نیت سے شیئر بھی کرتے رہیے گا۔ تو آئیے ہم بڑھتے ہیں، بہت ہی خوبصورت الہان ثنا خاں، خوبصورت آواز کے حامل قاری نعمان نقشبندی صاحب سے سماعت کریں خوبصورت انداز میں نعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ فیضان بھائی، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ نے خوبصورت ٹرانسمیشن کرم ہے رمضان کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ان عظیم ہستیوں کی برکت سے دن 11ویں اور رات 12ویں ترقیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ ہم سب کا آنا، پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا، تمام کو اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت فرمائے۔ ہمارے عمل کے مطابق نہیں، ہمیں اپنی شان کے مطابق اس کا اجر عطا فرمائے۔ آمین۔ درود پاک محبت کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ قبلہ علامہ صاحب میرے بہت ہی مشفق و مہربان اور پیارے بھائی حضرت علامہ مولانا اختر حسین قادری دامت برکاتہ العالیہ ابھی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت بیان فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت نصیب فرمائے، اور سرکار کی شان بیان ہو رہی تھی، اسی پر مجھے ایک کلام یاد آیا، میں اس کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ کہا رب نے محمد سے وعدہ یہ ہمارا ہے، کہا رب نے محمد سے وعدہ یہ ہمارا ہے، کہا رب نے محمد سے محمد سے وعدہ یہ
ہمارا ہے ہم دیں گے اسے جنت نوکر جو تمہارا ہے ہم دیں گے اسے جنت نوکر جو تمہارا ہے سونے ہم دیں گے اسے جنت نوکر جو تمہارا ہے کہ دیکھو تو سہی میرے شاہکار کے جلووں کو دیکھو تو سہی میرے شاہکار کے جلووں کو جیسا ہے کہا اس نے ویسا ہی سنوارا ہے جیسا ہے کہا اس نے ویسا ہی سنوارا ہے کیا شان محمد ہے کیا شان محمد ہے محبوب کی مدح میں کہ اس رب تو عالم نے قرآن اتارا ہے اس رب تو عالم نے قرآن اتارا ہے اور جس دن سے ملی نسبت سرکار دو عالم کی جس دن سے ملی نسبت سرکار دو عالم کی اس دن سے بلندی پر قسمت کا ستارہ ہے اس دن سے بلندی پر قسمت کا ستارہ ہے ناظرین توجہ فرمائیے گا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ یوسف کے لبوں پر بھی یہ ذکر تھا محشر میں یوسف کے لبوں پر بھی یہ ذکر تھا محشر میں کہ سرکار کے چہرے کا کیا خوب نظارہ ہے سرکار کے چہرے کا کیا خوب نظارہ ہے اور شبیر تو کہتے تھے کربل میں فدا ہو گئے آقا شبیر تو کہتے تھے کربل میں فدا ہو گئے جو کچھ بھی تھا اے نانا تیرے نام پہ وعدہ ہے جو
کچھ بھی تھا اے نانا تیرے نام پہ وارا ہے، اور یہ کم تو نہیں حاکم کرتا ہوں ثنا اس کی، یہ کم تو نہیں حاکم کرتا ہوں ثنا اس کی، کہتے ہیں جسے احمد ہر ایک کا وہ پیارا ہے، ہم دیں گے اسے جنت نوکر جو تمہارا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ قاری نعمان نقشبندی کو آپ لوگ سماعت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور جب یہ پڑھتے ہیں تو واقعی بے کمال پڑھتے ہیں، اور آپ لوگ کی بھی ناظرین جو ہمیں جوائن کر چکے ہیں ماشاءاللہ سے، اگر آپ بھی کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں قاری نعمان نقشبندی صاحب سے فرمائش کر سکتے ہیں، کمنٹ باکس سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا، اور انشاءاللہ اب علامہ صاحب کی جانب بڑھتے ہوئے دوسرا سوال جو کہ اکثر آپ لوگ یہ سنتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے اشارہ ہے جو لوگ کہتے ہیں، اور سوال سماعت کریں گے تو آپ کو سمجھ میں ضرور آئے گا۔ تو علامہ صاحب، اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ شفاعت مصطفیٰ کے حوالے سے کچھ ہمیں تحفہ عنایت کر دیں، کیونکہ لوگ بولتے ہیں بھائی حضور ہماری شفاعت کریں گے کل بروز قیامت، یہ کہاں لکھا ہے، اور فلاں فلاں طرح کی جو ہے گفتگو جگہ جگہ ہوتی ہے، اور نبی کو آپ جو ہے نعوذ باللہ اتنی ترجیح دیتے ہیں، تو اس حوالے سے جو ہے ہمارے ناظرین جو ہمیں سماعت کر رہے ہیں تو ان میں جو ذہن میں جو سوال ہے، جو شک و شبہ ہے، وہ بھی دور ہو جائے گا۔ تو ہماری رہنمائی فرمائیں کہ شفاعت مصطفیٰ کے حوالے سے کچھ عنایت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ جی فیضان بھائی، آپ نے سوال فرمایا ہے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ واقعی کچھ لوگ یہاں اعتراض کرتے ہیں، اور اعتراض کرنے کے ساتھ ساتھ وہ قرآن کی آیت بھی پڑھتے ہیں، کہتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ، کہ نہیں ہے کوئی اللہ کے علاوہ شفاعت کرنے والا۔ اللہ اللہ۔ اور پھر یہ آیت پڑھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ ہماری عوام الناس کو پھر پریشان کرتے ہیں، یہ آیت پڑھ کر وہ کہتے ہیں دیکھا نا قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے۔ تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ جب ایسا کوئی مسئلہ ہو تو انہیں پکڑ کے علماء کے پاس لے کر جائیں، یا تو ہمارے پاس لے کر آئیں، ہم ان کو بولیں مولوی صاحب یہاں بھی ڈنڈی مارنی تھی آپ نے، یہاں بھی ڈنڈی مار دیا آپ نے، پڑھنا ہے تو پورا پڑھیں، اللہ باذنہ بھی تو آگے تمہارا ابا جان آ کے پڑھے گا۔ اللہ اللہ، توجہ ہے آپ کی؟ جی پوری پڑھو نا۔ کہنے لگا اچھا آگے کیا؟ میں نے کہا اللہ باذنہ ہی، کہ اللہ جسے اجازت عطا فرمائے گا، اور یاروں اللہ اگر کسی کو اجازت عطا فرمائے تو کیا مصطفیٰ سے بڑا حقدار کوئی ہو سکتا ہے؟ جی تو یہاں اب حضرت انس رضی اللہ عنہ، حدیث پاک پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت انس نے عرض کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو بتائیں کہ کل آپ محشر کے میدان میں میری شفاعت فرمائیں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں انس میں کیوں نہیں فرماؤں گا، فرماؤں گا۔ عرض کی میرے آقا کملی آقا، لجپال آقا، سونے آقا، مدنی آقا، یہ تو بتائیں کل محشر کے میدان میں پھر میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ اللہ اللہ اللہ، محشر کے میدان میں پھر میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ میرے آقا نے فرمایا انس میں تمہیں 3 مقامات پہ ملوں گا۔ کتنے مقامات؟ 3 مقامات پہ۔ عرض کی میرے آقا 3 مقامات کون سے؟ میرے آقا نے فرمایا پہلا مقام وہ ہوگا کہ میزان کا، جہاں میری امت کے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے، میری امت کے گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی، میں میزان کے پلڑے پر جاؤں گا، اور جب دیکھوں گا کہ گناہ بڑھ رہے ہیں نیکیاں کم ہیں، میں اپنی جیب سے ایک پرچہ نکالوں گا اور وہ نیکیوں والے پلڑے میں ڈال دوں گا، نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ عرض کی میرے آقا اس پرچے میں کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا اس پرچے میں وہ ہے کہ جو میری امتی مجھ پر درود بھیجتے ہیں، وہ درود اس پرچے پر لکھ، وہ پرچہ درود والا ہے، وہ میں جب نامہ اعمال میں ڈالوں گا تو نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہوں والا ہلکا ہو جائے گا۔ عرض کی میرے آقا دوسری جگہ کون سی ہے؟ فرمایا دوسری جگہ جب میری امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی،
میری امت جب پل صراط سے گزر رہی ہوگی، اور پل صراط وہ ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، فرمایا جب میری امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی میں رکھوں گا سر کو سجدے کے اندر اور دعا کروں گا ربی سلم امتی، یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار، ربی سلم امتی، یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار۔ غیب سے آواز آئی پیارے سر کو سجدے اسے اٹھا دیں، ہم آپ کی امت کو آپ کے صدقے سے سلامتی سے گزار دیں گے۔ اب یہاں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ہاں جی اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اب یہاں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہیں جی یہاں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ ربی سلم صدائے محمد، انشاءاللہ ہیں جی ربی سلم صدائے محمد۔ یہاں تو پھر حضور کی دعائیں ہیں۔ عرض کی میرا آقا تیسری جگہ کون سی ہوگی؟ تیسری جگہ کون سی ہوگی؟ اب دیکھیں لجپال آقا ہوں، سونے آقا ہوں، مدنی آقا ہوں، کرم کیسے فرماتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تیسری جگہ، عرض کی میرا آقا تیسری جگہ کون سی ہوگی؟ اور یہاں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جب حضور دعا کریں گے، اس سے پہلے معراج شریف کا ایک واقعہ بھی گزرا ہے کہ جب ساتوں آسمان پر پہنچ گئے تھے نا تو جبریل امین نے عرض کی تھی کہ میرے آقا یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا، آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ تو حضور نے فرمایا جبریل وہ یاد ہے منظر، یا میں محبت کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، لطف لینے کے لیے؟ فرمایا جبریل وہ منظر یاد ہے کہ جب حضرت میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا نا، جلایا جا رہا تھا، تو گیا تھا، جا کر عرض کی تھی اے اللہ کے نبی کوئی خواہش ہے تو بتا دیں، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ اب یہ محبت کی بات ہے، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ جب آئی نا معراج کی رات تو حضور نے فرمایا جبریل تو نے میرے دادا کو کہا تھا کہ میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، جبریل اب تیرا کوئی پیغام ہو تو مجھے بتا دے، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں جبریل بھی نہیں جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عرض کی میرے آقا پھر میری ایک خواہش ہے، ایک خواہش ہے، وہ میری رب کی بارگاہ میں پیش کیجئے گا۔ فرمایا کون سی خواہش؟ عرض کی میرے آقا میری خواہش یہ ہے کہ جب آپ کی امتی پل صراط سے گزریں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پاؤں قدم آپ کے امتی کے ہوں، قدم آپ کے امتی کے ہوں اور پر جبریل کا ہو، قدم آپ کے امتی کے ہوں پر جبریل کا ہو۔ اللہ اکبر، امتی اپنی عظمت پر قربان جائیں۔ آپ اپنے آپ خوش نصیب ہیں کہ رب نے آپ کو حضور کا امتی بنایا۔ اب یہاں مولانا حسن رضا خان فرماتے ہیں کہ جبریل ہمیں تیرے پروں کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وجدانی کیفیات میں محبت کی عالم میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جبریل ہمیں تیرے پروں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو مصطفیٰ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ جبریل ہمیں تیرے پروں کی ضرورت نہیں، ہمیں تو مصطفیٰ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے بھائی، میرے دوست، میرے بزرگوں، بس یہی التجا ہے کہ بس یہ یقین رکھیں، وہ شاعر کہتا ہے جب سے سنا ہے تم سرے حشر ملو گے، جب سے سنا ہے تم سرے حشر ملو گے، تیرے دیوانوں نے ایک عجب حشر اٹھا رکھا ہے اور ان کے جلووں کو سینے میں بسا رکھا ہے، کملی والے نے دیوانہ بنا رکھا ہے۔ عرض کی میرے آقا تیسری جگہ کون سی ہوگی؟ میرے آقا نے فرمایا انس تیسری جگہ حوض کوثر ہوگی، میری امت پیاسی آئے گی، میں اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر سے جام بھر بھر کے اپنی امت کو پلا رہا ہوں گا۔ تو حدیث سے ثابت ہوا کہ انشاءاللہ کل محشر کے میدان میں حضور شفاعت فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ۔ کہ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، سب ہوں پیش خدا اور میں روبروئے رسول، سب ہوں پیش خدا اور میں روبروئے رسول۔ ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت انداز میں علامہ صاحب گفتگو اور ہماری رہنمائی فرمانے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اور ناظرین کرام، کرم ہے رمضان ٹرانسمیشن جو کہ انشاءاللہ ہر ہفتے کی رات نہیں، آج ہفتے کی رات ہے، لیکن آنے والا جو نیکسٹ ویک ہوگا انشاءاللہ جمعے کی رات یہ ٹرانسمیشن کرم رمضان انشاءاللہ سجائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے نصیب، اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم کرے اور ہمیں بار بار مدینے کی حاضری نصیب کرے۔ انشاءاللہ جتنے جمعے ہمارے کو نصیب ہوں گے انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رمضان مبارک کے پورے مہینے میں حاضر ہوں گے۔ اور ہمارے درمیان میں ماشاءاللہ خوبصورت آواز کے حامل حافظ قاری نعمان نقشبندی صاحب موجود ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں اور اپنی خوبصورت آواز میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا کر ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ منقبت بھی انشاءاللہ آپ لوگ سماعت کریں گے۔ اگر آپ لوگ بھی سننا چاہتے ہیں خوبصورت کلام تو فرمائش کریں کمنٹ کے ذریعے سے، انشاءاللہ آپ کی فرمائش بھی پوری کی جائے گی۔ قاری نعمان نقشبندی صاحب فضان بھی کلام پیش کر رہا ہوں، ناطخہ حضرات بھی یہاں بیک کیمرہ موجود ہیں، علامہ صاحب بھی موجود ہیں۔
یقیناً اس ردیف کا کلام نہ تو آپ نے سنا ہوگا، اللہ اللہ، اس ردیف کا کلام میں چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ ایک بڑے ہی معروف بزرگ گزرے ہیں مولانا شبلی صاحب، ان کا لکھا ہوا ایک خوبصورت کلام ہے اور بڑی خوبصورت ردیف ہے، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ یا نبی جلوہ دکھاؤ ذرا جی بہلے، یا نبی جلوہ دکھاؤ ذرا جی بہلے، یا نبی جلوہ، یا نبی جلوہ دکھاؤ کے ذرا جی پگلے، یا نبی جلوہ دکھاؤ کے ذرا جی پگلے، یا کبھی پاس بلاؤ ذرا جی بہلے، یا کبھی پاس بلاؤ کہ ذرا جی بہلے۔ اور ناظرین متوجہ ہوں کہ کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ہر انسان نے قبر کے اندر داخل ہونا ہے، منکر نکیر نے آ کر سوالات کرنے ہیں۔ شاعر اپنی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ اے نکیرین سوالات سے پہلے مجھ کو، اے نکیرین سوالات سے پہلے مجھ کو حال آقا کا بتاؤ کہ ذرا جی بہلے، حال آقا کا بتاؤ کہ ذرا جی بہلے۔ اور لمحہ لمحہ میرا فردوس سے بدامہ کر دو، لمحہ لمحہ میرا فردوس سے بدامہ کر دو، آؤ آؤ کبھی آؤ کہ ذرا جی بہلے، آؤ آؤ کبھی آؤ کہ ذرا جی بہلے۔ اور خاموشی قبر کی اور میں میرے احباب کبھی، خاموشی قبر کی اور میں میرے احباب کبھی، بددعا پڑھ کے سناؤ کہ ذرا جی بہلے، بددعا پڑھ کے سناؤ کہ ذرا جی بہلے۔ اور ابھی قبلہ علامہ صاحب بات کر رہے تھے کہ حضور اپنی پیاسی امت کو حوض کوثر پر جام پلا رہے ہوں گے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ شافع حشر سر حشر گناہگاروں کو، شافع حشر سر حشر گناہگاروں کو، جام کو سے کا پلاؤ کہ ذرا جی بہلے، جام کو سے کا پلاؤ کہ ذرا جی بہلے۔ کپندے
گھری ہے یہ میری تنہائی، گپ اندھیری میں گھری ہے یہ میری تنہائی، جلوہ حسن دکھاؤ کہ ذرا جی بہلے، جلوہ حسن دکھاؤ کہ ذرا جی بہلے، اور عرض شبلی ہے اے رحمت عالم اتنی، عرض شبلی اے رحمت عالم اتنی کہ اپنے دامن میں چھپاؤ کہ ذرا جی بہلے، اپنے دامن میں چھپاؤ کہ ذرا جی بہلے، یا نبی جلوہ دکھاؤ کہ ذرا جی بہلے۔ منقبت پیش کرتا ہوں ہماری امی جان امہات المؤمنین و ازواجہ امہاتم کی فہرست میں سب سے اول خاتون سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ اقدس میں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ سے ناظرین کرام، آپ لوگ روبرو سماعت کر رہے ہیں قاری نعمان کو۔ یہ منقبت قاری نعمان نقشبندی کے یوٹیوب چینل پر بھی الحمدللہ اپلوڈ ہو چکی ہے، تو جتنے ناظرین اگر دیکھا نہیں ہے تو قاری نعمان نقشبندی کے یوٹیوب چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ بڑا ہی خوبصورت کلام پڑا ہے، آپ لوگ سماعت کریں گے تو انشاءاللہ مزہ کا مزہ آ جائے گا۔ حضرت اے ملکۃ العرب حضرت خدیجہ سلام، علامہ صاحب فرمائیں گے، میں شعر پڑھ جاتا ہوں کہ مال تیرا کام آیا دین قیم کے لیے، مال تیرا کام آیا دین قیم کے لیے، یا خدیجہ تجھ کو تیرا رب کہتا سلام، یا خدیجہ تجھ کو تیرا رب کہتا سلام، اے ملکۃ العرب حضرت خدیجہ سلام۔ اچھا، اس کا ہر شعر جو ہے وہ تفسیر کے لائق، بے شک بے شک، ہر شعر پر تفسیر بڑی طویل ہو سکتی ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے سید کونین کی پہچان کی، سبحان اللہ، سب سے پہلے سید کونین کی پہچان کی، سب سے پہلے مصطفیٰ کو تو نے جانا سلام، سب سے پہلے مصطفیٰ کو تو نے جانا سلام، اور بس تجھی سے ہے چلی سرکار دو عالم کی نسل، بس تجھی سے ہے چلی سرکار دو عالم کی نسل، امہات المؤمنین میں تو ہے یکتا سلام،
واہ سید ابرار ہے وفاداری میں تیرا نام اونچا سلام ہے وفاداری میں تیرا نام اونچا سلام تیرے در کے سائلوں میں ہے کھڑا تیرا غلام حضرت زینب کی نانی ام زہرا سلام حضرت زینب کی نانی ام زہرا سلام الحمدللہ ہمارے فیضان بھائی کے توسل سے ہمیں یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ عظیم ہستیوں کا ذکر خیر ہمیں شرف حاصل ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ جتنا اجر ہمیں عطا کرے اللہ اس سے بڑھ کر انہیں بھی عطا کرے آمین آمین جب اماں جان کی شان میں نذرانہ پیش کر دیا ہے تو پچھلا جو جمعہ گزرا ہے 3 رمضان مبارک ہفتہ امہات المؤمنین سب سے لاڈلی جو شہزادی ہیں سیدہ کائنات خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ بے کسپنا میں بھی منقبت کا نذرانہ پیش کر دیتا ہوں اور مختصر میری حاضری پھر مکمل ہو جائے گی سیدہ پاک کی شان میں بڑا خوبصورت کلام آج آپ کی یہاں اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں ابھی تک اس کو میں نے پڑھا نہیں ہے بڑا خوبصورت کلام ایک بار سارے ناظرین درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا محمد بڑے ادب سے آیا غلام یا زہرا بڑے ادب سے آیا غلام یا زہرا قبول کیجئے اس کا سلام یا زہرا قبول کیجئے اس کا سلام یا زہرا حسن حسین بیٹے تو مرتضیٰ سبحان اللہ حسن حسین کے بیٹے تو مرتضیٰ شوہر حسن حسین کے بیٹے تو مرتضیٰ شوہر تمہارا بابا ہے خیر الانام یا زہرا تمہارا بابا ہے خیر الانام یا زہرا بس ایک بار کرم کی نگاہ فرمانا یا زہرا بس ایک بار کرم کی نگاہ فرمانا وہ ختم میرے غموں کی یہ شام یا زہرا وہ ختم میرے غموں کی یہ شام یا زہرا شعر سنیے فضان بھائی زبان پہ آتے جھک جائے یہ جبھی میری زبان پہ آتے جھک جائے یہ جبھی
کس قدر تیرا پاکیزہ نام یا زہرا، ہے کس قدر تیرا پاکیزہ نام یا زہرا، کھڑے حضور تھے ہوتے تمہارے آنے پر، کھڑے حضور تھے ہوتے تمہارے آنے پر، تمہارا رشک زمانہ مقام یا زہرا، قبول کیجئے میرا سلام یا زہرا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ قاری نعمان نقشبندی صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ مدعا چیز پر یہ حاضر ہوئے، اور انشاءاللہ اب ہمیں تھوڑی دیر کے بعد جوائن کریں گے عالمی شہرت یافتہ سنخواں حسان یامین صاحب بھی انشاءاللہ آپ کے اسکرین کے سامنے موجود ہوں گے، جلوہ گر ہوں گے۔ قاری نعمان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ قیمتی ٹائم میں سے ٹائم عنایت کیا، اور اب انشاءاللہ فاطمۃ الزہرا کا ذکر ہوا ہے، اور یہ نگاہ زہرا کا فیض ہے۔ سبحان علامہ صاحب، سبحان یہ نگاہ زہرا کا فیض ہے جو مجھے اپنا منگتا بنا لیا، سبحان جو مجھے اپنا منگتا بنا لیا۔ تو اس پروردگار کا کروڑ احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنا منگتا، اپنا غلام بنایا ہے، اور ماشاءاللہ سے ہمارے درمیان میں علامہ صاحب بھی موجود ہیں۔ اب علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہوئے، اور بہت ہی خوبصورت جو اکثر جو سوال ہوتا ہے لوگوں کے ذہن میں، یہ بھی سوال آتا ہے کہ جو ہے اکثر جب ہم مولا علی مشکل کشا کا تذکرہ زیادہ کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں یار مولا علی مشکل کشا بہت کہتے ہو، بہت کہتے ہو۔ الحمدللہ ہم سب کے ماننے والے ہیں، حق چار یار کے صحابہ کا گدا ہوں، اہل بیت کا خادم، صحابہ کا گدا ہوں، اہل بیت کا خادم، ارے یہ سب آپ ہی کی تو عنایت ہے یا رسول اللہ، یہ سب آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ۔ علامہ صاحب، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ حضرت مولا علی مشکل کشا کی شان کے حوالے سے کچھ عنایت فرما دیں، اور ناظرین کرام جو ہمیں دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا کہ مولا علی مشکل کشا کی شان تو بہت بے حد جو ہے اعلیٰ بالا ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگ سماعت کریں گے گفتگو میں شان مولا علی مشکل کشا۔ جی فیضان بھائی، آپ نے سوال فرمایا ہے کہ عظمت و شان مولا علی کے حوالے سے ایک شعر پڑھوں گا اب آپ کے سامنے۔ کہتے ہیں سنی بڑا شعر پڑھتے ہیں، ہم نے کہا سنی شعر ہیں تبھی تو شعر پڑھا کرتے ہیں۔ میں شعر پڑھ رہا ہوں، اور وہ شعر سرائکی کا لہجہ ہے اور پنجابی کا لہجہ ہے کہ علی نو بو تراب آدھن، علی نو لا جواب آدھن۔ میں پھر سے دہراتا ہوں تاکہ آپ کو لطف آئے سننے میں کہ علی نو بو تراب آدھن، علی نو لا جواب آدھن، علی دا ذکر کرنا بھی نبی والے ثواب آدھن۔ وہ مولا علی کے جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ میرے مولا علی کے بارے میں حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جو داماد مصطفیٰ ہیں، شیر خدا ہیں، شوہر خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے تو کئی باتیں ہیں سماعت کرنے والی، مگر آج کچھ لوگ ذکر مولا علی سے چڑھنے لگتے ہیں، ان کے سینوں میں جلن ہونے لگتی ہے، تو ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی جان قصور آپ کا نہیں ہے، میرے آقا نے پہلے ہی فرما دیا تھا علی مومن اور منافق کی پہچان کا اندازہ لگانا ہے تو پھر ذکر علی چھیڑ دیا جائے، جس کا منہ بگڑ جائے پکا منافق ہے، جو خوش ہو پکا مومن ہے۔ اور ہم تو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں، اور یہ سوشل میڈیا پہ لائیو چل رہا ہے کہ ہم ایران کے ڈالروں پہ نہیں پل رہے،
ہم پھر سے یہ بات کرتے ہیں میرے بھائی، ہم ایران کے ڈالروں پہ نہیں پل رہے، ہم پل رہے ہیں تو پنجتن کے لنگر پہ پل رہے ہیں، رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، حسرت دل بھی نکال دیتے ہیں۔ میں نیازی بھلا کسی سے کیوں مانگوں، مجھے تو زہرا کے جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہاں تک آپ نے سماعت فرمایا ہے، اس سے آگے میں آگے گفتگو کو بڑھاتا ہوں۔ جب مولا علی کو میرے آقا نے فرمایا نا کہ میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ، تو مولا علی نے اعلان کر دیا جو ایک مرتبہ حضور سے ملاقات کے لیے آئے نا، 2 دفعہ علی سے مل کر جائے۔ اب صحابہ نے جب یہ سنا تو مولا علی کے پاس آئے، مولا علی کے پاس سے ہو کر حضور کے پاس گئے، جا کر عرض کی حضور علی نے اعلان کر دیا جو ایک مرتبہ نبی کی بارگاہ میں آئے 2 دفعہ علی سے مل کے جائے، تو 1 دفعہ نبی سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، 2 دفعہ علی سے ملاقات کر کے جائے۔ مولا علی کو حضور نے بلایا، اپنے پاس بٹھایا، پھر میرے آقا نے فرمایا علی کیا تو نے یہ کہا ہے؟ عرض کی میرے آقا، لجپال آقا، سونے آقا، مدنی آقا، یہ میں نے نہیں کہا، یہ تو آپ نے خود ہی نے فرمایا۔ اچھا، اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں کہ حضور نہیں جانتے تھے، حضور سب جانتے ہیں، مگر حضور مولا علی کی زبان سے سننا چاہتے تھے۔ عرض کی آقا یہ میں نے نہیں کہا، یہ تو آپ نے خود ہی نے فرمایا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا علی کیسے؟ عرض کی میرے آقا، آپ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ میرے آقا جو شہر میں آتا ہے دیواریں پھلانگ کے تو نہیں آتا، میرے آقا جو شہر میں آتا ہے دیواریں پھلانگ کے تو نہیں آتا، اور جو شہر سے جاتا ہے دیواریں پھلانگ کے تو نہیں جاتا۔ آنے کے لیے بھی دروازہ چاہیے، جانے کے لیے بھی دروازہ چاہیے، اس لیے میں نے اعلان کیا جو 1 مرتبہ علم کے شہر میں آئے 2 دفعہ دروازہ علی سے ہو کے جائے۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا، وہ کہتے ہیں زبان صلی اللہ علیہ وسلم، شیر ایک ہے اور وہ میں بڑا اکثر پڑھا کرتا ہوں منکرین مولا علی کے لیے کہ زبان سنبھال قلم روک بے لغام نہ بن، صحیح سیرت پر چل منکر امام نہ بن، اوے بدبخت ہمارے وجود میں شامل علی کے گھر کا نمک، اوے علی سے کر کے بغاوت نمک حرام نہ بن۔ الحمدللہ ہماری ماں نے ہمیں نمک ہی ذکر اہل بیت کا کھلایا ہے، ہمیں تو گان سن کے ہم پیدا نہیں ہوئے، ہماری ماں نے ہمیں گھٹیاں بس یہی دی ہیں کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب شان مولا علی مشکل کشا بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور آپ لوگ ناظرین بڑے شوق ذوق کے ساتھ سماعت کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ سے ہمیں جوائن کیا ہے حسان یامین، جو کہ ماشاءاللہ کسی تعریف کے محتاج نہیں، جنہیں آپ سوشل میڈیا پر دیگر ARY QTV پر اور دیگر چینل پر ماشاءاللہ سے سعادت حاصل ہوتی ہے، اور متنا چیز فیضان ارشادی کی دعوت پر آپ حاضر ہوئے۔ حضرت آپ کا میں سب سے پہلے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے حضرت؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی خیریت سے؟ حضرت بہت شکریہ، میں آپ کی محبت ہوگا کہ ماشاءاللہ سے میری کال پر یہاں پر حاضر ہوئے۔ کرم رمضان اور آفیشیل نعت کی دنیا کی ٹیم کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے ناظرین کرام ہم سماعت کرتے ہیں خوبصورت آواز کے حامل، خوبصورت آواز میں نعت رسول صلی اللہ تعالی وسلم حسان یامین صاحب کو سماعت کیجیے، اور ماشاءاللہ کمنٹ میں ضرور لکھتے رہیے گا تاکہ انشاءاللہ آپ کو ثواب ملتا رہے۔ میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے۔ میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے
روزے یا رسول اللہ میں دیکھتا رہوں بس تمہارے روزے کو جناب زغارا کے صدقے جناب زغارا کے صدقے میں ایسی شام آئے بیتم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسین مصطفیٰ علی غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں ہمیشہ پنج تنی نسبت میرے کام بے شک بھائی ماشاءاللہ میں اس یقین سے آیا کہ روزے سے میں اس یقین سے آیا کہ روزے سے وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے ماشاءاللہ ثانی امین صاحب کمال ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار مدینے کی حاضری نصیب فرمائے اور جتنے ناظرین ہمیں جوائن کر چکے ہیں نعت کی دنیا فیس بک اور یوٹیوب چینل پر تو دعا کے لیے آپ لوگ بھی جو ہے خصوصی طور پر دعا فرمائیے گا کیونکہ یہ تاغراتیں بھی ہمیں انشاءاللہ نصیب ہوں گی تو اس میں ہمارے لیے خصوصی دعا کیجیے گا اور انشاءاللہ آخر میں علامہ صاحب بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں گے اور علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہوئے اور یہ ایک اور سوال اس کے بعد حسان یامین صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے کیونکہ ان کی آواز میں ہمیں ایک اور خوبصورت کلام سننا ہے اکثر میں چینلوں پر بھی سماعت کرتے رہتا ہوں تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ جوائنٹ ہے حسان یامین صاحب اور انہی کی موجودگی میں علامہ صاحب کی جانب بڑھتے ہوئے اور یہ سوال نمبر 4 جو اکثر لوگ جو سوال کرتے ہیں کہ سارے یوم تو آپ لوگ بناتے ہیں تو لوگوں کو گمان دور کرنے کے لیے تو اسی وجہ سے جو میں نے آج موضوع جو گفتگو رکھی ہے اسی حوالے سے رکھی تاکہ انشاءاللہ آپ کو تمام گفتگو کے اوپر جو ہے باتیں سماعت بھی کریں گے اور انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوگا تو علامہ صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ سخاوت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ انشاءاللہ 15 رمضان مبارک کا جو ہے برتھ ڈے مطلب ان کی ولادت کا دن ہے تو اس حوالے سے گفتگو فرما کر ہمارے دلوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ. بہت ہی اچھا سوال آپ نے فرمایا ہے. باقی اس بات پر اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ ذکر حسین تو کرتے ہیں مگر ذکر حسن نہیں کرتے. تو ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہم حضور کی ہر آل کا ادب کرتے ہیں. بے شک بے شک حضور کی ہر آل کا مدب کرتے ہیں. وہ چاہے پنجتن پاک کا نام شروع کریں تو ہم وہ بات تو دور کی بات ہے ہم تو آج سید کا بھی ادب کرتے ہیں بے شک بے شک حضور کی آل سے. دیکھیں نا آپ میں بڑی چیلنج سے بات کر رہا ہوں اور یہ بڑا لائیو پروگرام لائیو چل رہا ہے بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. یزید کے 14 بیٹے تھے. کتنے تھے؟ 14 بیٹے تھے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں اب تک کی آپ کو مہلت ہے اس کی نسل میں سے ایک بندہ لا کے دکھا دیں. اللہ
بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. کچھ لوگوں نے تو یزید کو رحمت اللہ تعالی علیہ بھی لکھا ہے اپنی کتابوں میں. اللہ 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 استغفر. کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کو تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہو, کچھ لوگوں نے تو یہاں تک لکھا کہ اسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہو. تو ہم نے, ایک بندہ مجھے کہہ رہا تھا کرنا, کہا حضور آپ ہے نا یزید کو رحمت اللہ تعالی علیہ کہ. میں نے کہا اچھا یزید کے بچے ادھر آؤ. اللہ اللہ اللہ. کہنے لگا یہ کیا کرتے ہو, گالی دیتے ہو. میں نے کہا کیوں؟ میں نے تو کہا یزید کے بچے, تو حمایتی تھا تو تجھے کہا یزید کے بچے ادھر آ, تو تجھے کیوں چڑ ہوتی ہے؟ کہنے لگا ہمیں یزید کا بچہ نہ کہو. میں نے کہا بس محبت ختم ہو گئی. میں نے کہا اب ہم بھرے مجمع میں کھڑے ہوں اور تو کہے حسین کے بچے ادھر آ. اللہ اللہ اللہ. اب ہم بھرے مجمع میں کھڑے ہوں اور تو کہے حسین کے بچے ادھر آ, تو ہم پاؤں سے بعد میں آئیں گے, ہم سر کی آنکھوں سے چل کر آ جائیں گے. یہ بات تو دور کی بات ہے. میں نے کہا ہم بھرے مجمع میں کھڑے ہوں اور تو کہ حسین کے کتے ادھر آ جا, تو ہم چل کر آ جائیں گے. ہیں جی. تو میرے بھائی میرے دوست, بڑی چیلنج سے ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. یزید کے 14 بچے تھے. مجھے اب تک کی مہلت ہے کہ اس کی نسل میں سے ایک بندہ لا کے دکھائیں. اور امام حسین کا ایک ہی بیٹا شہزادہ لاڈلا زین العابدین کی نسل چلی ہے. اب تک ہر جگہ آپ کو سید نظر آئے گا. اور بریلی کا امام فرماتا تیری نسل پاک میں ہے بچہ 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 نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور یہ امام حسن امام حسین تو اتنے حسین و جمیل. میرے آقا نے فرمایا سر سے لے کر ناف تک حسن میرے جیسا, ناف سے لے کر قدمین تک حسین میرے جیسا. اور اتنے حسین کہ اگر دیوار پہ لکھو نا حسن تو کوئی حسن پڑے گا, کوئی حسن پڑے گا. اور دیوار پہ لکھو نا حسین, کوئی حسین پڑے گا, کوئی حسین پڑے گا. اور یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کی اور اہل بیت کی محبت نہیں تھی, اور انہی کی اکثر بات کر کر نا گستاخیوں پہ اتر جاتے ہیں. ہم انہیں ادب سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ میرے بھائیوں, جب ان کی آپس میں صلح ہو گئی تھی تو ہم کون ہوتے ہیں آپس میں اختلاف کرنے والے؟ جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے سر کے تاج, ہر صحابی نبی جنتی جنتی. ہمارے مرشد گرامی نے نعرہ دیا ہے, ہم مانتے ہیں میرے بھائیوں ہر صحابی نبی جنتی جن. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا. انہوں نے 7 اونٹوں پر سونا لادا, اور سونا لاد کر فرمایا جاؤ یہ نواسۂ رسول امام حسن کی بارگاہ میں پیش کیا جائے. اور ایک بندہ مقرر کیا, فرمایا جاؤ یہ لے جاؤ, جب یہ تحفہ دیا جائے نا تو امام حسن کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر بتانا کہ وہ خوش ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے. اب یہ دیکھیں محبت کا عالم. میں نے اس لیے یہ بات کی ہے تاکہ لوگوں کا یہ گمان ختم ہو جائے کہ محبت نہیں تھی. جب وہ بندہ آ گیا 7 اونٹوں پر سونا لاد کر, امام حسن بیٹھے ہوئے اپنی مسند پر, اور سالوں بعد ایک بندہ آیا ہوا ہے جو آپ کی خدمت کر رہا ہے, آپ کے کبھی قدم کو دباتا ہے, کبھی آپ کے ہاتھوں کو دباتا ہے. اب جب دروازے پہ دستک ہوئی نا تو وہ سالوں بعد جو بندہ آیا تھا وہ دوڑ لگا کے جاتا ہے, امام حسن کی جوتیوں کو سیدھا کرتا ہے. اب لفظوں پر آپ توجہ کریں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کیا بات کرنا چاہ رہا ہوں. جوتیوں کو سیدھا کہ امام حسن نے جوتیاں مبارک پہنی, دروازہ کھلا. حضرت امیر معاویہ کا خلیفہ تھا, اس نے کہا کہ یہ سارا سونا آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا ہے. آپ نے نا ایک ہاتھ سے سونا لیا, فرمایا میں نے قبول کیا. وہ ہاتھ سے پکڑ کر جو سالوں بعد بندہ آیا تھا اس کے ہاتھ میں دیا, فرمایا یہ میں نے تجھے دے دیا ہے. اللہ 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 سبحان اللہ. یہ میں نے تجھے دے دیا. عرض کی نواسۂ رسول, میں تو آپ کی خدمت میں سالوں بعد آیا ہوں, 7 اونٹوں پر سونا ہی مجھے دے دیا, میں نے تو آپ کی خدمت نہیں کی. فرمایا کیوں نہیں کی؟ تو نے ابھی تو میری خدمت کی ہے. اب دیکھیں نوازنے کا انداز دیکھیں کہ کیسے نوازتے ہیں. اللہ اکبر, تو نے ابھی تو میری خدمت کی ہے. عرض کی میں نے کیا خدمت کی؟ فرمایا تجھے یاد نہیں جب دروازہ دستک ہوئی تھی دروازے پہ, میں اپنی مسند سے اٹھا تھا, میں نے جوتیاں بعد میں پہنی تھی, تو نے پہلے سیدھی کر دی تھی. اللہ اللہ اللہ. میں نے جوتیاں بعد میں پہنی تھی, تو نے پہلی سیدھی کر دی تھی. مجھے تیری یہ ادا پسند آئی, حسن تجھے اتنا سب کچھ عطا کر رہا ہے. جی یہ نسل کریموں کی ہے, لجپال گھرانہ ہے. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے چادر, یہ نسل کریموں کی ہے, لجپال گھرانہ ہے. اللہ تعالی ہمیں امام حسن کی سخاوت میں سے حصہ عطا فرمائے. امام حسن کے صدقے سے رب کریم ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے. آمین آمین. ماشاءاللہ سے علامہ صاحب, امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم انشاءاللہ 15 رمضان مبارک میں ولادت کا دن ہے, اور انشاءاللہ جگہ جگہ پر بنایا جائے گا. اور تمام حاضرین جس دن ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں خصوصی دعا کیجیے گا. میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پنج تن کے صدقے میں ہم سب کا بیڑا پار فرمائے اور موت سے پہلے حج کی نصیب فرمائے. حج اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار
نصیب فرمائیں۔ اور ناظرین کرام ہمارے سامنے موجود ہیں حسان یامین صاحب۔ اس سے قبل آپ کے غوش و گزار ایک حدیث نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں جبرائیل کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر یا رسول اللہ نے عرض کی اے جبرائیل تم کیا نہیں کر سکتے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر یا رسول اللہ نے یہ عرض کی 3 سے 4 کم و پیش یہ جملہ جبرائیل علیہ السلام نے آقا کی بارگاہ میں پیش کیا کہ یا رسول اللہ میں جبرائیل کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر یا رسول اللہ نے عرض کی اے جبرائیل تم درختوں کے پتے درختوں کے پتے گن سکتے ہو؟ یا رسول اللہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں جبرائیل کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ پھر جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یا رسول اللہ نے عرض کی یا رسول اللہ اے جبرائیل تم بہت کچھ کر سکتے ہو، تم درخت کے پتے بھی گن سکتے ہو، پانی کے قطرات کو بھی گن سکتے ہو۔ پھر جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ میں جبرائیل درختوں کے پتے تو گن سکتا ہوں، دریاؤں میں کتنے قطرے ہیں ان کو تو گن سکتا ہوں، زمین پر کتنے ذرات ہیں ان کو تو گن سکتا ہوں۔ یا رسول اللہ لیکن جب آپ کا امتی آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو میں ان کو نہیں محبتوں کا صلہ سے کون دیتا ہے؟ محبتوں کا صلہ سے کون دیتا ہے؟ سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ کیوں دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں؟ دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے، دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے، سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا نظارہ علی کا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حسان یامین صاحب کو آپ لوگ سماعت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور بہت ہی خوبصورت انداز میں
کلام اور مولا علی مشکل کشا کی بارگاہ میں منقبت کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے ناظرین کرام، اور یہ آخری لمحات ہیں، اور آخری لمحات کے اندر علامہ صاحب کی جانب بڑھتے ہوئے اور علامہ صاحب سے یہ آخری سوال جو کہ 15 رمضان مبارک کے مہینے میں اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جنگ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کی مدد کس طرح فرمائی، اور جبکہ وہ 313 تھے لیکن سب پر بھاری تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد فرمائی؟ انشاءاللہ علامہ صاحب ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ علامہ صاحب، ہمارے جتنے ناظرین ہمیں جوائن کر چکے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، انہیں یہ پتہ بھی لگ جائے کہ کس طرح سے مدد کی تھی مسلمانوں کی، سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ جی فیضان بھائی، آپ کا سوال ہے کہ غزوہ بدر میں رب کریم نے اپنے حبیب کی اور حبیب کے یاروں کی کس طرح مدد فرمائی؟ جی جی جی، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کافرین کی تعداد 1000 کے قریب تھی۔ اللہ اللہ اللہ، 1000۔ وہاں سامان بھی زیادہ تھا، اونٹ بھی زیادہ تھے، لوگ بھی زیادہ تھے، طاقت میں بھی زیادہ تھے، مگر ان کی بدقسمتی تھی کہ ان کے پاس حضور نہیں تھے اور ان کے پاس حضور تھے۔ سبحان اللہ۔ وہاں سب تھا پر حضور نہیں تھے۔ یہاں تعداد کم تھی، جسم میں بھی کمزور تھے، مگر ایمان میں بڑے پکے تھے۔ اللہ اللہ۔ تو کسی کہنے والے نے بڑا خوب کہا تھا کہ پہلے مسجدیں کچی ہوتی تھیں، ایمان بڑے پکے ہوتے بڑے پکے ہوتے تھے۔ اب مسجدیں پکی ہو گئی ہیں تو ایمان کچے ہو گئے ہیں۔ تو میرے بھائی، اس وقت ایمان بڑے پکے ہوا کرتے تھے۔ بے شک۔ اس وقت انہوں نے 313 تھے، 313 غزوہ بدر کے مقام پر پہنچے۔ جب بدر کے مقام پر پہنچے تو رب کریم نے مسلمانوں پر اور کافروں پر نیند کو طاری فرما دیا۔ اب یہاں کافر بھی سو گئے اور مسلمان بھی سو گئے، اور جب مسلمان سوئے تو رب نے مسلمانوں کو خواب میں کافرین کی تعداد کم دکھائی۔ اب دیکھیں رب کتنا غفور الرحیم ہے کہ رب کس طرح اپنے مسلمانوں کی مدد فرماتا ہے۔ اب رب نے کافروں کی تعداد مسلمانوں کو کم دکھائی اور کافروں کو بھی مسلمانوں کی تعداد کم دکھائی۔ اب یہاں علماء جملہ لکھتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد کافروں کی تعداد مسلمانوں کو کم دکھانے کا مقصد تو سمجھ آتا ہے، مگر کافروں کو مسلمانوں کی تعداد کم کیوں دکھائی؟ تو اب یہاں دو باتیں ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ پہلا جملہ یہ ہے کہ کافرین کی تعداد مسلمانوں کو کم اس لیے دکھائی گئی کہ مسلمان ہمت کو نہ ہاریں، حوصلے کو نہ ہاریں، اور وہ یہی سمجھیں کہ وہ تعداد میں کم ہیں، ہم ان پر غالب آ جائیں گے۔ اور کافرین کو مسلمانوں کی تعداد کم اس لیے دکھائی گئی کہ وہ ڈر کے نہ بھاگ جائیں، اور رب یہی چاہتا تھا کہ اب کافرین کا مسلمانوں کے ساتھ آمنا سامنا ہو اور حق غالب آ جائے۔ حق غالب آ جائے۔ پھر رب کریم نے اپنے فرشتوں کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجا۔ جب جنگ بدر ہوئی، سارا مارکا سج گیا۔ جب سجا تو حضور نے صفیں درست کروائیں۔ حضور نے جب دیکھا کہ کافروں کی تعداد زیادہ ہے، مسلمانوں کی تعداد کم ہے، اب حضور نے سر کو سجدے کے اندر رکھا اور حضور کی آنکھوں میں سے آنسو آئے، اور حضور نے رو کر رب کی بارگاہ میں عرض کی، اور روئیں بھی حضور۔ محمد جب رو کے خدا سے دعا مانگتے ہیں، خدا جانے خدا سے وہ کیا مانگتے ہیں، کبھی رو رو کر التجا کر رہے ہیں، کبھی ہاتھ اٹھا مانگ آ کر سر کو سجدے سے اٹھائیں۔ جبریل اکیلا نہیں آیا، 5000 فرشتوں کو ساتھ لے کر آیا۔ جبریل اکیلا نہیں آیا، 5000 فرشتوں کو ساتھ لے کر آیا ہے۔ پھر کرم کیسا ہوا کہ پھر اب تیر چل رہے تھے، تلواریں چل رہی تھی۔ اب علماء نے اور صوفیاء نے یہاں یہ جملہ لکھا ہے، فرمایا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم تلوار بعد میں اٹھاتے تھے، کافروں کی سر تن سے پہلے جدا ہو جاتے تھے۔ تلوار ابھی بعد میں اٹھتے تھے اور کافروں کے سر تن سے جدا پہلے ہو جاتے تھے۔ ایک صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی، حضور کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کی حضور تلوار ٹوٹ گئی۔ حضور نے نا کھجور کا ٹہنی اٹھا کے دی، فرمایا یہ لے جاؤ، یہ تمہاری تلوار ہے۔ اللہ اکبر، یہ کرم ہوتا ہے۔ اور پھر جب غزوہ بدر میں سارا مارکا ہو گیا، رب نے کرم فرمایا، مدد فرمائی۔ ایک بوڑھی عورت تھی، اور بوڑھی عورت کا نا بیٹا نوجوان تھا، وہ غزوہ بدر میں شہید ہو گئے۔
اب جب بیٹے کا جنازہ دیکھ کر آ رہی ہیں، دیکھ کر آئی نا، تو حضور کے پاس آ کر کہنے لگی حضور یہ بتائیں میرا بیٹا کہاں ہے؟ اور یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ عرض کرتی ہیں حضور یہ بتائیں میرا بیٹا کہاں؟ لاشا دیکھ کر آ رہی ہیں، بیٹے کا جنازے کو دیکھ کر آ رہی ہیں، پھر بھی حضور کے پاس آ کر پوچھ رہی ہیں حضور یہ بتائیں میرا بیٹا کہاں ہے؟ یہاں ایک بات واضح ہو گئی کہ وہ اماں بھی جانتی تھی کہ حضور جانتے ہیں کہ بیٹا کہاں ہے، سبحان اللہ۔ اماں بھی جانتی تھی کہ حضور سب جانتے ہیں۔ بیٹھے ہوئے میرے آقا پھٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشی ہے، اللہ اکبر۔ حضور بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور نے نا، بوڑھی ماں آ کر کہنے لگی حضور یہ بتائیں میرا بیٹا کہاں ہے؟ میرا بیٹا کہاں ہے؟ اگر میرا بیٹا جنت میں پہنچ گیا تو میں صبر کروں۔ اب سنیں، اگر میرا بیٹا جنت میں پہنچ گیا تو میں صبر کروں، نہیں تو میں اپنے ساتھ جو کروں گی وہ سب دیکھیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا اماں صبر کر، صبر کر، تجھے نہیں پتا کہ رب کی تو بہت ساری جنتیں ہیں۔ آئے ہائے ہائے، یہ الفاظ جملے سننے والے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اماں صبر کر، تجھے نہیں پتا رب کی تو بہت ساری جنتیں ہیں، اور تیرا بیٹا ابھی تو جنت الفردوس کی اعلیٰ منزلیں طے کر رہا ہے، تیرا بیٹا ابھی تو جنت الفردوس کی اعلیٰ منزلیں طے کر رہا ہے۔ تو غزوہ بدر مسلمانوں کی، جسے یوم الفرقان کہا جاتا ہے، فرق کرنے والا دن، حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن، یہ ہے یوم الفرقان اس کو کہا جاتا ہے، اور اسلام کی پہلی جنگ جسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ اور رب نے ایسی مدد فرمائی فرشتوں کے ساتھ کہ 313,000 پر غالب آ گئے، اور زمانے کو پتہ چل گیا کہ رب جس کی مدد کرنا چاہے پھر اس طرح مدد کرتا ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، کافر کبھی بھی مسلمانوں کا سامنا نہیں کر سکتے، وہ نجاست میں رہنے والے پاکی میں رہنے والوں کو کیا جان سکتے ہیں۔ ہم تو اب بھی کہتے ہیں کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو پھر میدان سجا لو، میدان سجا لو۔ ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ تم کفر کی لومڑیاں ہو، اور ہمارے یہاں خدا کے شیر بھی موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہیں جی، ہم تو کہتے ہیں میدان سجا لو، نجاست میں رہنے والوں کو نہیں پتا کہ پاکی کیا ہوتی ہے۔ تو اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، رب کریم ہم سب کو محشر کے میدان میں کملی والے کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ ماشاءاللہ، جنگ بدر کے حوالے سے حضرت علامہ مولانا حافظ قاری اختر حسین رضوی قادری دامت برکاتہم العالیہ بہت ہی خوبصورت انداز میں واقعہ جنگ بدر فرمانے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور یہ موضوع بڑا ہی ماشاءاللہ سے بڑا ہی لطف والا موضوع تھا، جسے سن کر ناظرین کرام آپ کو بھی بڑا ہی لطف آیا ہوگا، اور آپ کے نیکیوں میں اضافہ بھی ہوا ہوگا۔ تو ماشاءاللہ سے جو لوگ مجھے جوائن کر چکے ہیں، ثواب کی نیت سے شیئر اور کمنٹ میں ماشاءاللہ سبحان اللہ لکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ یہ محفل کبھی کبھی سستی ہے، اور رمضان کریم بھی کبھی کسی کو نصیب ہوتا ہے تو کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہ تو ہم سب پر خاص کرم ہے کہ ہم سب کو رمضان مبارک کا باربرکت مہینہ نصیب ہوا ہے، اور یہ آخری لمحات ہے ہمارے سامنے۔ قاری نعمان نقشبندی صاحب نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے، اور اسی حوالے سے ماشاءاللہ جنگ بدر کا موضوع تھا، تو اسی حوالے سے ہمارے قاری نعمان نقشبندی صاحب کو آپ سماعت کریں خوبصورت آواز میں، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہمیں جوائن کریں گے منقبت کے لیے، منقبت غوثیہ کے لیے حنیف رضا قادری صاحب بھی انشاءاللہ جوائن کریں گے۔ آپ سماعت کریں قاری نعمان نقشبندی صاحب کو۔ جہاد تیرا حق میں قدم 300 تیرا، سبحان اللہ۔ جہاد تیرا حق میں ہے مقدم 300 تیرا، یقیناً ہے وقار دین اکرم 300 تیرا، یقیناً ہے وقار دین اکرم 300 تیرا، مقام بدر
بچانے کو مقام بدر میں اسلام کی عظمت بچانے کو کفن باندھے تھے اصحاب معظم 300 تیرا کفن باندھے تھے اصحاب معظم 300 تیرا ہمارے دین و مذہب کے نشان سب مٹ چکے ہوتے اللہ اللہ اکبر ہمارے دین و مذہب کے نشان سب مٹ چکے ہوتے نہ لہراتے نہ لہراتے اگر ملت کا پرچم 300 تیرا نہ لہراتے اگر ملت کا پرچم 300 تیرا الگ ہی شان ہے بدری صحابہ کی اللہ سبحان اللہ صحابہ میں الگ ہی شان ہے بدری صحابہ کی ہوئے ہیں مرتبے میں سب سے اعظم 300 تیرا ہوئے ہیں مرتبے میں سب سے اعظم 300 تیرا سرکار نے جس کو بھی جانا ہے چلا جائے اللہ اللہ کیا کہنے ہیں اے واہ بھائی واہ جس کو بھی جانا ہے چلا جائے تو بولے یک زباں ہو کر وہ باہم 300 تیرا تو بولے یک زباں ہو کر وہ باہم 300 تیرا اور جنہوں نے سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھی ہوگی نا وہ تو اس شعر کو سمجھ جائیں گے کہ نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح ہم بیٹھنے والے نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح ہم بیٹھنے والے تیری ناموس پر قربان ہے ہم 300 تیرا تیری ناموس پر قربان ہے ہم 300 تیرا مگر میں آخری شعر پڑھنے لگا ہوں لیکن آخری شعر پڑھنے میں بھی میں کنفیوز ہوں کہ کون سا والا آخری بڑا خوبصورت شاعر نے یہ بدر کا نقشہ کھینچا ہے شاعر فرماتے ہیں کہ انہیں اللہ نے ایسی جوانی عطا کی تھی کی تھی
قسم کھائی لڑیں گے یوں ہی پہ ہم 300 تیرا قسم کھائی لڑیں گے یوں ہی پہ ہم 300 تیرا خدا نے ان کو لا خوف کے سے تاج بخشیں گے اللہ 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 کیا کہنے مسرور و بے غم 300 تیرا جہاد حق میں ہے مقدم 300 تیرا یقیناً وقار دین اکرم 300 تیرا ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ قاری نعمان نقشبندی صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں جنگ بدر کے حوالے سے کلام پڑھ رہے تھے، اور ماشاءاللہ سے ناظرین کرام جتنے لوگوں نے ہمیں جوائن کیا دیکھا ان کا بھی بہت شکریہ۔ اور کرم رمضان ٹرانسمیشن کو آپ لوگ ہر ویک جمعے کی رات 1 بجے سے 3 بجے تک انشاءاللہ آپ لوگ دیکھتے رہیں گے فیضان ارشادی کو، کرم رمضان ٹرانسمیشن، اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے خوبصورت ثناءخواں، خوبصورت آواز کے حامل ثناءخواں، اور اسی کے ساتھ ساتھ عالمی شہرت یافتہ خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اور جیسا کہ ہمارے درمیان میں علامہ حضرت علامہ مولانا اختر حسین القادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ صاحب موجود ہیں، اور ان کی طرف بڑھتے ہوئے یہ آخری سوال، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہمیں حنیف قادری صاحب جوائن کریں گے۔ یہ آخری سوال علامہ صاحب عظمت قرآن کے حوالے سے کچھ گفتگو، کیونکہ اکثر جو ہے میں نے محافل میں یہ دیکھا ہے، جب میں محافل میں جاتا ہوں تو میں نقیب کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے آ کر بیٹھ جاتا ہے، تو میں اکثر محفلوں میں جا کر پہلے بیٹھ جاتا ہوں، محفل شروع بھی نہیں ہوتی ہے، تو اکثر میں یہ دیکھتا ہوں یار کہتے ہیں آپ تلاوت کر لیں اور مختصر سی تلاوت کیجیے گا، کیونکہ تلاوت کے اوپر زیادہ فوکس نہیں ہوتا، توجہ نہیں ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں بس کل پڑھ لو، ایک کل پڑھ کر اور تلاوت شریف کو ختم کر دو۔ تو اکثر یہ محافل میں دیکھتا ہوں، تو جبکہ قرآن کی فضائل تو بے شمار ہیں، لیکن انشاءاللہ چند رہنمائی اور چند القابات اور جو حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں انشاءاللہ علامہ صاحب فرمانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سماعت کیجیے اختر حسین صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، جو لا ریب ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو لا ریب ہے عاشق اسے قرآن کہتے ہیں، اور جو بے عیب ہے عاشق اسے صاحب قرآن کہتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ یہ بات تو اکثر یہی ہے کہ لوگوں نے پہلے تو ہمیں قرآن سے دور کیا، جی جی، آج قرآن کی تعلیم پر فوکس کم دیا جاتا ہے، دین کی تعلیم پر توجہ کم دی جاتی ہے، اور دنیا کی تعلیم پر توجہ زیادہ دی جاتی ہے۔ جی جی، تو یہ سوشل میڈیا کے توسط سے یہ درد دل آپ تک پہنچانا ہے کہ میرے بھائی دنیا کی تعلیم کا انکار نہیں ہے، مگر دین کی تعلیم سب سے زیادہ ضروری، سب سے پہلے آپ دین کی تعلیم کو رکھیں۔ قرآن پاک کی شان تو وراء الورا ہے، کیونکہ یہ میرے نبی اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے یہ قرآن پاک۔ قرآن پاک کے حوالے سے حدیث پاک ہے کہ میرے آقا نے فرمایا من زار القرآن فکأنما زارنی، فرمایا جس نے قرآن پاک کی زیارت کی اس نے مجھ محمد مصطفیٰ کی زیارت کی۔ سبحان اللہ۔ اس کی عظمت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ جس کو دیکھنا ثواب، جس کو پڑھنا ثواب، جس کو چومنا ثواب، اللہ اکبر، جس کو سننا ثواب، ہر چیز قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اور اس کی حدیث کے حوالے سے تو کئی باتیں ہیں، مگر میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا، رب کریم کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن،
जिसने कुरान को पढ़ा, व आमिला बिमा फीहा, और जो कुछ उसमें है उस पर अमल किया, उल्बी सवालिदाहु ताजन यौमल कियामा, फरमाया क़यामत के दिन उनके वालिदैन को ताज पहनाया जाएगा, उनके वालिदैन को ताज पहनाया जाएगा। और वो ताज कौन सा होगा? फरमाया दूहु अहसनु मिन दूइ शम्स, उसकी रोशनी सूरज से भी ज्यादा होगी। ये लाइव चल रहा है प्रोग्राम, और ये जो अहसन है ये इसमें तफदील का सीगा है, और ये ज्यादती के माना में आता है। ये जो अरबी ग्रामर का उसूल है इसमें ये कायदा मौजूद है। ये जो अहसन है इसमें तफदील का सीगा है, और इसको ज्यादती के माने में पाया जाता है। मेरे भाई, जब सूरज निकलता है ना तो वो सूरज हर जगह रोशनी फैला देता है, मगर जो ताज हाफिज कुरान के वालिद को पहनाया जाएगा, फरमाया उसकी रोशनी सूरज से भी कई गुना ज्यादा होगी। अल्लाह अकबर। और ये हाफिज कुरान की शान, मकाम, मर्तबे का आलम तो क्या है कि जिस कब्रिस्तान से गुजर जाए और रब उस कब्रिस्तान से अजाब को भी हटा देता है। हदीस पाक आप समाअत फरमाए, रब करीम के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा माता हामिल अल कुरान अल्लाह ताला अल अर्दी, फरमाया जब हाफिज कुरान मरता है और मर के कब्र के अंदर जाता है, हदीस पाक है, इज़ा माता हामिल अल कुरान अल्लाह ताला अल अर्दी, फरमाया जब हाफिज कुरान मर के कब्र के अंदर जाता है, रब कब्र की मट्टी से मुखातब होता है और रब फरमाता है अल्लाह ताकुली लहमहु, ए मट्टी हाफिज कुरान के गोश्त को ना खाना। अल्लाह अकबर। अब ये तो कुरान की शान तो मैं आपको सुनाऊं तो उसकी शान तो वराउल वरा है, मगर कुरान को याद करने वाले की शान मैं आपको सुना रहा हूं, तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि हाफिज की शान का ये आलम है तो कुरान की शान का आलम क्या होगा। फरमाया कि जब हाफिज कुरान मरता है, मर के कब्र के अंदर मट्टी के अंदर जाता है, रब मट्टी से मुखातिब होता है, फरमाते अल्लाह ताकुली लहमहु, ए मट्टी हाफिज कुरान के गोश्त को ना खाना। अब मट्टी रब की बारगाह में अर्ज करती है, मेरे मौला या इलाही कैफा आकुलु लहमहु, मेरे मौला मैं इसका गोश्त कैसे खाऊं, व कलामु कफी जौफिही, मैं इसे खाने के लिए जाती हूं तो इसके मुंह से कुरान पढ़ने की खुशबू आती है। तो कुरान में हर शय का इल्म है। हज़रत इमाम मालिक के पास एक बंदा आ गया, आकर कहा कि मेरी बेटी थी, जवान थी, जब उसकी शादी, उस वक्त मेरे पास बहुत पैसा था, मैंने मन्नत मांगी जब मैं बेटी की शादी करूंगा तो कायनात की हर शय अपनी बेटी को दूंगा, दहेज में हर शय दूंगा। रो कर कहने लगा उस वक्त मेरे पास पैसा था, अब गरीबी आ गई, एक वक्त खाने का है तो दूसरे वक्त खाने का नहीं। इमाम मालिक ने फरमाया ये बताओ तुम्हारे घर में कुरान पाक मौजूद है? अल्लाह अकबर। तुम्हारे घर में कुरान पाक मौजूद है? अर्ज की जी मौजूद है। फरमा फिर अपनी बेटी को दहेज में कुरान दे दो, तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह। अपनी बेटी को दहेज में कुरान दे दो, तुम्हारी मन्नत। अर्ज की मैंने तो मन्नत मांगी थी मैं कायनात की हर चीज दूंगा। फरमा तुम अभी भी नहीं समझे, रब ने कुरान में कायनात का हर शय का इल्म रखा हुआ है, तो अपनी बेटी को कुरान दे दो, तुम्हारी ये मन्नत भी पूरी हो जाएगी। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, कुरान लाइब्रेरी में सजाने के लिए नहीं है, कुरान तिलावत करने के लिए है। कुरान कस्में उठाने के लिए नहीं है, कुरान पढ़ने के लिए है। मेरे भाइयों, आज बेटी की शादी हो तो हम कहते हैं कुरान पाक ले आओ, हमारी बेटी कुरान के साए के नीचे से जाएगी। हक तो ये बनता था कि जब बेटी घर पे थी तो बेटी को कुरान पाक पढ़ाते, मेरी बेटी को कुरान पाक पढ़ाते, क्योंकि मेरे भाइयों कुरान जो पढ़कर जिसकी शादी होती है तो मेरे भाइयों रब करम फरमाता है, उसकी दुनिया भी संवर जाती है, उसकी आखिरत भी संवर जाती है। तो यही इल्तिजा है, यही दर्द दिल है कि अपने बच्चों को कुरान पाक की तालीम दें। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। माशाल्लाह। बोलने को जब वो जुबान देता है, बोलने को जब वो जुबान देता है, तो पढ़ने को फिर वो कुरान देता है, और बख्शने पे आए उम्मत के गुनाहगारों को तो तोहफे में गुनाहगारों को रमज़ान देता है, तोहफे में गुनाहगारों को रमज़ान देता है। और माशाल्लाह से हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद हनीफ रज़ा क़ादी साहब ने, और मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि मनक़बत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इंशाअल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गौसे पाक की बारगाह में इंशाअल्लाह मनक़बत का नज़राना पेश करेंगे। और हनीफ रज़ा क़ादी साहब को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है और अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम इनायत किया है। और इंशाअल्लाह समाअत कीजिए हमारे मोहम्मद हनीफ रज़ा क़ादरी को और मनक़बत गौसे आज़म। सरकार गौसे
سرکار غوث اعظم سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق صبر دو میرا خالق صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را جھولی تو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا جھولی تو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را مولا علی کا صدقہ گنجے شکر کا صدقہ مولا علی کا صدقہ گنجے شکر کا صدقہ میری لاج رکھ لو یا میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را دامن پسار در پر لاکھوں ولی کھڑے ہیں دامن پسار در پر لاکھوں ولی کھڑے ہیں پٹتا ہے تیرے در کا پٹتا ہے تیرے در پر کونین کا خزانہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را یہ میرا کرم ہے یا جو بلا لیا ہے دل
صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا رحيم. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار. اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله Mama